دار ہے وہ تمام کی ناپسندگی کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کو آج تک کبھی اس کا حق نہیں دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر تو آج تک کسی کا زور چلا ہی نہیں ہے۔ آپ تحریک انصاف کی مثال لے لیں، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو بڑا دبانے کی بھی کوشش کی گئی اور جماعتوں کے سوشل میڈیا کو بہت زیادہ دبانے کی کوشش کی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہمیشہ سٹرونگ رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا پر تو کس نے آپ لوگوں پر پابندی لگائی؟ سوشل میڈیا ہی تو ایک میڈیا ہے جو اس وقت پاکستان میں جسے ہم آزاد کہہ سکتے ہیں۔ وہ آزاد نہیں ہے جی، وہ آزاد اس حد تک ہے جہاں تک ان کے مقاصد کو قدغن نہیں پہنچتی، لیکن تحریک لبیک وہ واحد جماعت ہے جس کے سوشل میڈیا پر بھی پابندی ہے، اور یہ پابندیوں کا شاخسانہ جو خصوصاً نون لیگ کی حکومت میں ان کی وزیر آئی ٹی جو تھی وہ انوشا رحمان، اور اس کے بعد آنے والے صاحب فواد چودھری، ان کی مہربانیوں کا صدقہ ہے کہ ہماری تصویر بھی بین ہے، ہماری آواز بھی بین ہے۔ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز، وہ چاہے فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو، کوئی بھی، اگر آپ اس پر یقین نہیں رکھتی تو یہ پروگرام کو اپنے فیس بک پیج کے اوپر لگائیں اور اس کے بعد 90 دن کا جو ایک پابندی ہے اس کا سامنا کریں، اور اس کے بعد اکاؤنٹ بینڈ ہونے کا جو انتظار کریں۔ لیکن آپ دیکھیں نا، آج میں مین سٹریم میڈیا پر پاکستان کا ایک بڑا چینل جس پر آپ کا انٹرویو کر رہی ہوں، ظاہر ہے یہ پروگرام پھر بعد میں سوشل میڈیا پر بھی آن ایئر ہوتے ہیں، تو پابندی تو اسے نہیں کہہ سکتے حافظ صاحب۔ جی نہیں جی، پابندی ہے ہماری۔ آپ تصویر لگا کر دیکھیں، یہ تو کجا آپ تحریک لبیک کا نام لے کر دیکھیں، فیس بک کے اوپر لکھ کر دیکھیں، قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ، آپ ان کی تصویر لگا کر دیکھیں، آپ ہمارا جھنڈا لگا کر دیکھیں، آپ ہمارے کسی بھی ترانے کو یا کسی بھی سلوگن کو لکھ کر دیکھیں تو فیس بک آپ کو بین کر دے گا۔ میں تحریک لبیک پاکستان کے امیر کا انٹرویو کر رہی ہوں اور وہ چلے گا؟ نہیں چلے گا، وہ اگر وہ چلے گا تو وہ بین ہو جائے گا وہ اکاؤنٹ۔ صحیح ہے، فیس بک کے اوپر وہ اکاؤنٹ بین ہو جائے گا، ٹک ٹاک کے اوپر وہ اکاؤنٹ بین ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے اکاؤنٹ سارے بین ہو چکے ہیں لاکھوں کے حساب سے۔ لیکن مین سٹریم میڈیا پر جی مین سٹریم میڈیا پر چلے گا، اور اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جو سلوک اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں تحریک انصاف کے جو امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، وہ سارے جتنے بھی ان کے نامی گرامی لوگ ہیں، امیدوار ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد دیکھ لیں، حماد اظہر دیکھ لیں، خود عمران خان، سب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں۔ کیا اس ماحول میں تحریک لبیک پاکستان سمجھتی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں ملک میں؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزاد حیثیت سے یا کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہو کر جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے اس کے ساتھ وہ الیکشن لڑے، اور یہ تو الیکشن سے پہلے وہ لیونگ پلینگ فیلڈ ہو رہی ہے، اور اس کو ہم لیول پلینگ فیلڈ ہو رہی ہے، ہم اس کو نہیں جائز سمجھتے اور ان ساری چیزوں کو ناجائز سمجھتے ہیں، اور یہ الیکشن سے پہلے ہی سلیکشن کی جو وضاحتیں اور آثار ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے اور پاکستان کی سیاست پر منڈلا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو کہیں جلسے کرنے سے روکا گیا، کہیں جلسے کی اجازت نہیں ملی؟ کہ آپ لوگوں کی کیمپین میں بھی جو تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے؟ بڑی دیر کی مہربان آتے ہم تو یہ گزار آئے ہیں، ہمارے ساتھ تو وہ کچھ ہوا جو ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوا۔ ہمارے ساتھ تو وہ کچھ ہوا کہ ہمارے جھنڈے پر بھی بین لگا دیا گیا، ہماری پارٹی پر بھی بین لگا دیا گیا، ہمارے سلوگنز پر بھی بین لگا دیا گیا، ہمارے سارے قائدین کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ تو اس سے بہت برا سلوک کیا گیا جو کبھی میڈیا کی زیب و زینت نہیں بنا، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے مکافات عمل ہے، ہم آج بھی ایسے تمام اعمال کی مذمت کرتے ہیں جو پاکستانی قوم کے اوپر مسلط کیے جائیں۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے تحریک لبیک کے کارکنان جو پھر رویہ رکھتے تھے، جس طریقے سے روڈز کو بلاک کر دینا، اس جگہ پر جیمرز ہی لگ جاتے تھے، زندگی کے معمولات زندگی وہاں پر رک کر رہ جاتے تھے، کیا تحریک لبیک کے کارکنوں کا بالکل مہذب معاشروں میں احتجاج بھی ہوتے ہیں، مظاہرے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے احتجاج اور مظاہرے جہاں پر لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بالکل معمولات ان کے رک کر رہ جائیں، آپ ان کے رستے روک دیں، ایمبولینسز کو بھی جانے کی اجازت نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ صبح کوئی اسکول یونیورسٹی دفتر میں پہنچ سکے گا یا نہیں پہنچ سکے گا، کیا کارکنوں کا یہ رویہ آپ لوگوں کے درست رہا ہے ماضی میں؟
دیکھیں یہ تمام قدغنیں جو ہم پر تھوپی جاتی تھی کہ یہ کرتے ہیں، ہم نے کی وہ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، لیکن وہ سارے اعمال ان تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے قائدین کے لیے اپنے مفادات کے لیے اپنے نظریے کے لیے کیے، تو کیا وہ درست تھا؟ اگر وہ درست نہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اس لیے درست تھے، ہم نے وہ طریقہ اس لیے اپنایا کہ ہم احتجاج کے لیے 22 دن روڈوں کے گرد بیٹھے رہے، کسی نے آواز تک نہیں سنی جب تک روڈ بند نہیں ہوئے۔ لاسٹ ٹائم جب وزیر آباد میں یہاں سے لانگ مارچ وزیر آباد کی جانب چلا تو 13 دن تک لوگ روڈوں کے دونوں جانب بیٹھے رہے اور مہذب احتجاج کیا۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مہذب طریقے سے یا مہذب احتجاج کو قبول کیا جاتا ہو؟ یہاں تو ہر اس طریقے کو قبول کیا جاتا ہے جو گلے کو پڑتا ہے۔ تو ہم ناموس رسالت کے لیے آخری حد تک گئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ صحیح، آپ لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کی بات کرتے ہیں، تو خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ خلافت کی بھی بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے جب سوال ہو کہ جی ہم اسلام کی بات پہلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے جب یہ سوال ہو کہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ہی امیر کیوں بنا، تو اس پر آپ لوگ جواب دیتے ہیں کہ مجلس شورا کا فیصلہ تھا۔ یہی باقی پارٹیاں بھی کرتے ہیں، وہ ان میں جو ان کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوتے ہیں وہاں تو مقابلے کروائے نہیں جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پھر آپ کی پارٹی میں اور دوسری پارٹیوں میں تو پھر کوئی فرق نہیں ہے، خادم حسین رضوی کا بیٹا ہی کیوں آگے آیا؟ دیکھیں یہ تو صاف ظاہر سی طے بات ہے کہ یہ ہماری مجلس شورا کا فیصلہ ہے، اور میں آج بھی یہ سرعام کہتا ہوں کہ اگر ہماری مجلس شورا کسی مقام پر بھی کوئی فیصلہ کرے کہ ہمارا امیر یا ہماری پارٹی کا چیئرمین وہ ہوگا تو سعد رضوی بحیثیت کارکن کام کرنے کے لیے تیار تھا، اور مجھے فخر ہے کہ میں پہلے بھی کارکن تھا اور آئندہ بھی کارکن انشاءاللہ بن کے کام کروں گا۔ یہ تو لڑائی نہیں ہے، لڑائی یہ ہے، بات یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی نے جو نظریہ دیا وہ آگے چل رہا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں چل رہا تو وہ پارٹی چیئرمین غلط ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ اگر چل رہا ہے تو پھر مناسب طریقے سے کام کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر آپ لوگوں کی پارٹی کے اندر یہ تنقید ہوتی ہے؟ جب آپ کو بنایا گیا اس وقت بھی تنقید ہوئی اور آج بھی یہ تنقید ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں پارٹی کے اندر تنقید جو ہے نا وہ ہر مسئلے میں اختلاف موجود ہے، دنیا کے ہر مسئلے میں۔ وہ تو ایک گھر میں بھی اختلاف چار بھائیوں کا مختلف طریقوں سے موجود ہے، لیکن یہ گنا جاتا ہے کہ ہم اکثریت اور صاحب الرائے کا فیصلہ کیا ہے، تو اکثریت اور صاحب الرائے کا فیصلے کو قبول کیا جاتا ہے۔ وہ آج تبدیل کریں، ہم آج قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحیح، آنے والے ہماری پارٹی کے اندر ابھی تک تو ایسے مسائل نہیں ہیں۔ صحیح، کیا آنے والے انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان کو کسی پارٹی کی طرف سے الائنس کرنے کی، اتحاد کرنے کی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آفر کی گئی؟ اگر کی گئی کس پارٹی کی طرف سے کی گئی، اور آپ کرنا چاہتے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کرنا چاہتی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ؟ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے سیاسی قائدین، سیاسی جماعتوں کے نمائندگان وہ تشریف لا رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور اس پر بات چیت بھی جاری ہے، لیکن ہم ہر اس سیاسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں جو ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے اس نظریے پر آ جائے تو جو تحریک لبیک پاکستان آگے لے کر چل رہی ہے۔ ساری پارٹیوں کا ختم نبوت پر ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی سوچ ہے، تو پارٹیاں تو نون لیگ کے ساتھ آپ لوگ اگر وہ ہوتی تو 342 میں صرف 2 مخالف نہ ہوتے، پوری اسمبلی نے ان کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور جب ماحول بدل گیا تو پھر سارے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔